الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کن چیزوں کے لیے وضو کرنا واجب ہے، اس مسئلے کو سمجھیا جائے، اور کن چیزوں پر مستحب ہے۔ کن چیزوں کے لیے وضو کرنا واجب ہے اور مستحب ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی نماز کے لیے وضو کرنا فرض، واجب، شرط ہے، چاہے وہ نماز نفلی ہو، فرضی ہو، نماز جنازہ ہو، کوئی بھی نماز ہے اس کے لیے وضو فرض ہے۔ اسی طرح وضو طواف کے لیے بھی شرط ہے۔ بعض اہل علم اختلاف کرتے ہیں، امام ابن تیمیہ اور اس کے علاوہ، کہ طواف کے لیے وضو شرط کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اصل تو دلیل ہونی چاہیے کسی کی فرضیت کے لیے، تو وہ تو دلیل نہیں مانتے، کوئی ہے اس کے اوپر واضح۔ بعض کہتے ہیں وضو بھی نماز ہی ہے، تو نماز کے لیے طواف بھی نماز ہی ہے، تو جیسے نماز کے لیے وضو ہے طواف کے لیے بھی ہے۔ تو طواف میں نماز میں فرق ہے، جیسے نماز میں اب بات نہیں کر سکتے، طواف میں اب بات بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ بعض قیاس کرتے ہیں کہ جیسے طواف کو بھی نماز ہی کہا گیا ہے، تو نماز کے لیے تو وضو ہے۔ تو بعض کہتے ہیں نہیں، طواف کو نماز تو کہا ہے لیکن احکام ان کے الگ الگ ہیں۔ بہرحال اختلافی مسئلہ ہے، لیکن ہم مانتے ہیں، بہتر افضل تو سبھی مانتے ہیں، طواف کے لیے وضو، چاہے وہ طواف حج کا ہو، وہ طواف عمرے کا ہو، وہ طواف نفلی ہو، جو نفلی طواف عام لوگ کرتے ہیں حج عمرے کے علاوہ، کوئی بھی طواف ہو اس کے لیے بھی وضو فرض ہے۔ اسی طرح بعض حالتوں میں وضو مستحب ہے، وضو کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ جنابت کی حالت میں ہو بندہ، عورت ہو، بیوی ہو، شوہر ہو، تو وہ وضو کر لیں، یہ مستحب ہے۔ دیکھیں، ویسے بھی اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ جو وضو کرنا چاہیے، چاہے آپ نے کھانا پینا ہو، یا آپ نے دوسری دفعہ ہم بستری کرنا ہو، یا سونا ہو، تو وضو میں انسان رہنا چاہیے، چاہے وہ حیضہ عورت ہو یا جنابت والی عورت ہو، مرد ہوں، ان کو وضو کر لینا چاہیے۔ یہ مستحب عمل ہے، سنت عمل، اچھا عمل ہے۔ ویسے بھی یہ گندگی ہے، وضو کے بغیر اگر آپ سائیں تو جنابت کی حالت میں یہ گندگی کی ایک شکل ہے، تو اس لیے وضو کر لیے چاہیے۔ اکثر لوگوں میں یہ دیکھیں جو شیطان ہوتے ہیں، یہ ہیوی ہوتے ہیں اپنے شیطانی جادو ٹونے کی وجہ سے، تو یہ ان لوگوں پہ زیادہ اثر انداز کرتے ہیں جو اس طرح گندگی کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ بھی گندے ہوتے ہیں، شیطان جادو ٹونے، یہ گندگی ہے، یہ بھی تو گندے لوگوں پہ زیادہ اثر چیز ہوتی ہے، تو اس لیے عام حالات میں یہ زیادہ اثر کرتے ہیں، اور وضو میں اگر بندہ ہو تو یہ چیزیں بھی خیر اثر کم کرتی ہیں۔ بعض لوگوں کو شکایت ہوتی ہے ان چیزوں سے بڑی، ہم پہ جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، تو اس لیے بندہ وضو میں رہے، یہ بھی ایک بڑی ایک سنت چیز ہے، اس پہ بڑی حکمتیں ہیں، بڑے فائدے ہیں۔ اسی طرح اور بھی ہیں، غسل پہلے کر لیا جائے۔ اسی طرح غسل اگر کوئی کر رہا ہے تو اس سے پہلے وضو کر لیا جائے، چاہے وہ واجبی غسل ہو یا وہ مستحب غسل ہو، جیسے جمعہ کا مستحب ہے، یہ غسل ہو یا واجبی غسل ہو، جنابت والا غسل ہو، حیض والا غسل ہو، اس سے پہلے بھی وضو کر لیا جائے، یہ بھی مستحب عمل ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی اچھا عمل ہے۔ اسی طرح آگ سے پکی ہوئی چیزیں اگر کوئی شخص کھا رہا ہے، جیسے لوگ آج کل آگ سے اوپر پکی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے لوگ کھا رہے ہوتے ہیں باربیکیو، اس طرح کی چیزیں آگ پہ اوپر پکائی جاتی ہیں، گوشت وغیرہ بنا جاتا ہے، تو اس سے بھی افضل، مستحب، ضروری فرض نہیں ہے، مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے کہ انسان اس سے پہلے وضو کر لے، اچھا عمل ہے، مستحب عمل ہے۔ اسی طرح باوضو ہو شخص تو افضل ہے کہ اس کے اوپر نماز کے لیے وضو کر لے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ وضو ہوتے ہوئے بھی وضو کرنا نماز کے لیے، یہ بھی ایک اچھا عمل ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ایک مستحب عمل ہے۔ یعنی کہ ایک نماز کے لیے آپ وضو کیا، پھر وضو ہے، آپ دوسری کے لیے بھی وضو الگ سے کر لیں، لیکن کبھی کبھی ایک وضو سے 2-3 نمازیں بھی پڑھ لینی چاہیے، کبھی کبھی، یہ بھی ایک سنت ہے، یہ بھی سنت ہے۔ نبی علیہ السلام ہر نماز کے لیے وضو کرتے، لیکن کبھی کبھی ایک وضو سے 2-4 نمازیں بھی پڑھتے تھے، 2-3 نمازیں، اور اس سے یہ پتہ چلا کہ اب کبھی کبھی ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہمیں اکثر یہ کرنا چاہیے اور کبھی کبھی وہ، بلکہ کبھی کبھی یہ کرنا چاہیے کہ ایک نماز وضو سے 2-3 پڑھنی چاہیے، اور زیادہ ہر نماز کے لیے ہی وضو کر لینا چاہیے، یہ زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے۔
باقی مزید انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں اور کون کون سی چیزیں ان پہ وضو کرنا